إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ الحمدللہ جو صورت ہمارے درمیان زیر غور ہے، جس پر ہم تدبر کریں گے اور جس صورت کے احکام اور مسائل کو پیش کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے توفیق مانگیں گے، اس صورت کا نام سورۃ النور ہے۔ سورہ نور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکمل احکام، قوانین، نظام زندگی اور دستور کی صورت ہے۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پردے کی تعلیم ہے، پردے کا فائدہ اور بے پردگی کے نقصانات، اور کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے پردہ نہیں کرنا ہے، زناکاری اور فحاشی کے نقصانات، اور زنا اور فحاشی کو روکنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس برائی کو کیسے روکا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں چھوٹے بچوں کے بھی آداب سکھلائے ہیں کہ چھوٹے بچے بیڈ روم میں کن وقتوں میں جا سکتے ہیں اور کن وقتوں میں نہیں جا سکتے، یعنی ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ان کو بھی اخلاق سکھلانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو اس مدنی معاشرے میں جو ابھی مکہ سے مدینہ آئے تھے، کفار اور مشرکین کی سازشیں ان کے خلاف وہاں بھی ہو رہی تھی، ڈر اور خوف کا ماحول تھا، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب صبح کرتے تھے تو یہ شعر کہا کرتے تھے کل امرئ مصبح فی اہلی والموت ادری من شراک علیہ۔ ہر انسان جب صبح کرتا ہے، نہیں حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے معذرت کے ساتھ، تو موت ان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب، ہمیشہ خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ اور حضرت بلال مدینے مکے کو یاد کرتے تھے، اس کی وادیوں کو یاد کرتے تھے، وہاں کی پہاڑیوں کو یاد کرتے تھے، روتے تھے مکے کی یاد میں، کیونکہ مکہ سے تو محبت ہے نا بھائی، اور بھی مکہ جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان مسلمانوں کے لیے اتنی عظیم خوشخبری سنا دی جو قیامت تک کے لیے بہت بڑا کامیابی اور سعادت کا تمغہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور وہ آیت نمبر 55 میں، یہ شویہ بول رہا ہوں خلاصہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ زمین میں ان کو خلافت دے گا، یعنی اقتدار عطا کرے گا۔ اقتدار کسبی چیز نہیں، وہ بھی چیز ہے، ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اللہ اقتدار عطا کرتا ہے، وہ گفٹ ہے اللہ کا۔ اور اللہ ان کے قدم کو جما دے گا۔ نمبر 2، اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ شرط کیا ہے؟ توحید کی دعوت عام کر دو، یعبدون لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کرتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کا جو خاتمہ فرمایا ہے اس بات پر کہ اگر حق بات واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ آرڈر ہے اللہ کا، آپ کو کرنا ہے۔ ظاہر ہے عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، ہم 6 نہیں پڑھ سکتے، مغرب 3 ہم 4 نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو حکم واضح ہوئے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ واضح حکم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، پھر وہ سنت کی مخالفت کرے، پھر اس دین کی مخالفت کرے، تو اللہ نے اس صورت میں دھمکی بھی دی ہے۔ دھمکی کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں فتنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے جیسا کہ امام احمد کہتے ہیں، یا فتنے سے مراد نفاق ہے یا کفر ہے جیسا کہ امام ابن کثیر کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آئی اور فوراً چھوڑ دیا اسے، یا تو استہزاء مذاق اڑایا یا اس کان سے سن کر اسے چھوڑ دیا، تو یا تو اللہ اس کے دل میں کفر داخل کرے گا، یا نفاق داخل کرے گا، یا بدعت داخل کرے گا۔ اللہ ایمان کی بشارت اور تازگی کو چھین لے گا۔
لہذا ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں کجی نہ پیدا کر، ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ خلاصہ میں نے کر دیا۔ اب آئیے ذرا وہ احکامات کی کچھ جھلکیاں بھی تو سننا نا۔ یہ سورت مکی نہیں مدنی ہے، اور اس سے پہلے والی سورت الحمدللہ اس سے پہلی والی سورت سورت المومنین مکی ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے دونوں میں کیا مناسبت ہے، کیا ربط ہے؟ یعنی ہر آیت دوسرے آیت سے جڑی ہوئی ہے، ہر سورت دوسری سورت سے اس کا لنک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری آیت وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، سورہ مومنین کی آخری آیت، اے میرے رب مغفرت فرما دے، یعنی گناہوں پر پردہ ڈال دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور رحم فرما دے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمت تو اللہ کی بہت ہے، ظاہری رحمت، باطنی رحمت، دین بھی رحمت ہے، دنیا بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جان کی نعمتیں دی وہ بھی رحمت ہے، یہ پانی بھی رحمت ہے، یہ جو ترقیات ہے یا آسمان کی خلاؤں میں جو پرواز لوگ کر رہے ہیں اور یہ زمین کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، یا نئی نئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ظاہر کر رہا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ دور دور سفر نہیں کر سکتے تھے اور جاتے تو مہینوں لگتا تھا، سواریوں کی سہولت، سب رحمت ہے۔ لیکن یہاں خاص رحمت ہے، ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ پوری مخلوق پر ہے، اور رحمت خاصہ اللہ کے نیک بندوں پر ہے، ان کے اولیاء پر ہے، انبیاء پر ہے، اولیاء پر ہے۔ تو رحمت خاصہ سے مراد قرآن ہے، قرآن کو بھی اللہ نے رحمت کہا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد قرآن، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن اور یہ سورت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا کہ دعا کر کہ اللہ میری مغفرت فرما، میرے پر رحم کر، تو سب سے زیادہ بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے رحم کی صورت میں یہ سورۃ النور نازل کر دیا کہ جو قوم اور جو جماعت سورہ نور کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گی، زانی کو سزا دے گی ایک، اور مجرموں کو گرفت مجرموں کو پکڑے گی، نمبر 3 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر اسلامی قوانین کی روشنی میں دونوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تفریق کی جائے گی، یا جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت و پاک دامنی پر حملہ کیا، اللہ نے ان تمام لوگوں کی مذمت بیان کی اور ان کو 80 کوڑے مارے گئے، اور آسمان کی بلندیوں سے اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ اس جیسے جتنے ہدایات ہیں یہ امت کے لیے رحمت ہے، اس لیے اللہ نے اس سورت کا آغاز کیا، سورۃ انزلناہ وفرضناہ، یہ سورت جسے ہم نے اتارا ہے اور اسے فرض کیا ہے۔ ظاہر تمام سورتوں کو اللہ نے اتارا ہے، لیکن اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ بہت عظیم سورت ہے احکام کے اعتبار سے، جس طرح کہتے ہیں الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے۔ بھائی عرفہ حج ہے تو مینا بھی تو حج ہے، مزدلفہ میں بھی تو حج ہے، اب طواف کرتے ہیں یہ بھی تو حج میں داخل ہے، سعی کرتے ہیں یہ بھی تو حج میں داخل ہے، لیکن حج عرفہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ تو اللہ نے اس سورت کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اظہار کیا کہ وہ عظیم سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اس کے احکام کو فرض کیا اور اس میں کھلی آیتیں نازل کی۔ اس میں ایک اشارہ ہے، بہت دقیق اشارہ ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکم جن کے معانی سب کے لیے اوپن ہے، متشابہات یا تو جن کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد، یا بعض ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی سب کے لیے واضح نہیں، جو علماء ہیں اور جو علم میں گہرے ان کو ان آیات کی تفسیر سمجھ میں آئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے اور قرآن پر غور و فکر بہت زیادہ تھا ان کا، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے سارے علوم آسان کر دیے۔ کہتے تھے کہ جب ہم قرآن پڑھتے تھے تو بعض آیتوں کی تفسیر کے لیے کم سے کم 100 تفسیروں کا مطالعہ کرتے تھے، 100 کتابوں کا، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو پیشانی جھکاتے اور دعا کرتے، یا معلم آدم و ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے
ہمیں قرآن کا علم عطا فرما، اور اے سلیمان کو مسئلہ سمجھانے والے ہمیں قرآن کو سمجھا دے اس آیت کی تفسیر۔ تو محکمات اور متشابہات، اس صورت میں جتنے احکام ہیں سب متشابہات، محکم ہے، اس میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ ہے، آئیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم نازل کیا الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ زنا قبیح فعل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یزنی زانی حین یزنی المؤمن، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، حدیث بخاری کی ہے نا، معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ اور حدیث امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں نقل کیا اذا زنى العبد خرج منه الایمان، جب انسان زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا ما تقولون فی الزنا، مسلم احمد، زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا حرام الی یوم القیامہ، قیامت تک حرام۔ آپ نے فرمایا ان یزنی الرجل بعشرۃ نسوۃ ایسر علیہ من ان یزنی بامرأۃ جارہ، 10 عورت سے زنا کرے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن 10 عورت سے زنا کرنا جتنا بڑا پاپ ہے اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی پڑوس کی عورت سے زنا کرے، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، اس کے بعد ناحق کسی کو قتل کرنا، اس کے بعد پڑوس کی عورت سے زنا کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ اگر زنا کا فعل سرزد ہو تو اس کے جرم کا، یعنی وہ جرم ثابت کیسے ہوگا؟ 3 طریقے سے ثابت ہوگا۔ نمبر 1 4 گواہ ہو، 3 گواہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ 4 گواہ، وہ بھی امانت دار ہو، سچے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ روز سڑک پر چلنے والے کہتے تو نہیں ہوگا، 4 گواہ ہو، ایماندار ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آنکھوں سے دیکھا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یا نہیں تو وہ خود اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا، ٹھیک ہے، جس طرح مائد اسلمی رضی اللہ عنہ نے اقرار کر لیا اور غامدیہ عورت نے اقرار کیا تو ان پر حد جاری کی گئی۔ اور تیسرا حمل ہے، غیر شادی شدہ ہے اور شوہر جو ہے 2 سال غائب ہے اور جو اچانک بچہ ہو گیا یا بھی شادی سے پہلے حملہ ہو گیا، ظاہر سی بات۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 2 صورتیں ثانیہ، ایک ہے شادی شدہ اور ایک ہے غیر شادی شدہ۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ کی سزا بتائی ہے، غیر شادی شدہ مرد عورت جب زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں کے اوپر اللہ کے دین کی تنفیذ میں تمہارے اندر کوئی رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ اور یہ شدادہ طائفۃ المؤمنین، اور ان دونوں کو عذاب دیتے وقت، تکلیف دیتے وقت مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے، مجمع عام میں سزا ملنی چاہیے۔ مجرم کو سزا دینے سے اور لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا اور لوگ اس برائی سے رکیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی بے عزتی کی جائے گی، ایک۔ نمبر 2 مجرم کو سزا دینے کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد یقام فی الارض خیر من اہلہا من ان یمطر 40 سماحا، ایک مجرم کو سزا دینا اور ایک حد جاری کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ کسے بارش ہے؟ 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور اس سے جو فصل نکلتی ہے لوگ کھا کے زندہ رہیں گے، تو مجرم کو سزا دی جائے گی تو اس سے بہتر اس لیے کہ امن قائم ہوگا، شانتی آئے گی اور لوگوں کو زندگی میں مزہ آئے گا۔ ساری نعمتیں انسان کے پاس ہے، لیکن اگر امن قائم نہیں ہے تو اس کھانے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے، وہ پہننے میں بھی مزہ نہیں ہے، بلکہ گھر سے نکلنے میں بھی ڈر خوف ہے۔ تو اس لیے سزا دینے کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اور جہاں بھی اسلامی نظام ہے وہاں پہ امن قائم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا البکر بالبکر جلد میں اور تقریبا 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، ملک بدر کیا جائے گا۔ اور آج کی تحقیق میں ملک بدر کی ایک بہترین شکل کیا ہے؟ بولیے۔ ہاں یہی ہم سننا چاہ رہے ہیں، ہمارے فقیر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یعنی اس کی شکل کیا ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے اس کو 1 سال، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن کی آیت بھی جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہ، البتہ شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اسے رجم کرو،
کیا کرو؟ رجم کرو۔ رجم کا مطلب پتھر سے مار مار کے ہلاک کرو، اور ایسا واقعہ کئی ہو چکا ہے، ظاہر سے اتنی حدیثیں ہم پیش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بھی یہ کہا کہ اب ایک پاک دامن عورت کی شادی زانی مرد سے نہیں ہو سکتی، اور ایک پاک دامن مرد کی شادی ایک زانیہ عورت سے نہیں ہو سکتی، درست نہیں ہے۔ اگرچہ حنفیہ اور بعض ائمہ کا خیال ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا قول ہے اور دلیل قوی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ عورت زانیہ ہے، چاہے پروفیشنل ہو یا نہ ہو، اگر اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیا گیا معلوم نہیں، کوئی بات نہیں، شادی ہونے کے بعد پتہ چلا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے توبہ کر لے، لیکن جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ عورت زانیہ ہے یا یہ مرد زانی ہے، تو پاک دامن عورتوں سے یا پاک دامن مردوں سے ان کی شادی کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ فرما دیا الخبیثات للخبیثین، ہے نا، الخبیثات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا زانی مرد نہیں شادی کرے یا نہیں کرتا ہے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک، یہ حرام کر دیا گیا ایمان والوں پر۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اسکول اور کالج کی وہ بچیاں جو کرپٹیڈ ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مشکوک ہے، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی ہیں، تنہائی میں ہوتی ہیں، ہنستی ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، آپ پاک دامن ہیں، آپ کے لیے شادی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں واقعہ ہے مرثد بن ابی مرثد کا واقعہ ہے۔ مرثد بن ابی مرثد بڑے بہادر اور جوامرد صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ بھیجتے تھے ہجرت کے بعد، کہ جو قیدی مسلمانوں کو قیدی بنا دیا گیا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی کہ ان کے پاؤں کی بیڑیوں کو توڑ کر کے رات کے تاریکی میں ان کو مکہ سے مدینہ لے آؤ۔ سننے ہم لوگ واقعہ، چنانچہ مکہ گئے کچھ قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے، کوئی اجازت سے نہیں، حکمت سے، دعا سے، تدبیر سے۔ تو اتفاق سے چاندنی رات تھی، ان کی پرانی معشوقہ زمانے جاہلیت میں جس سے ان کو بہت پیار تھا، لو تھا، اسلام لانے سے پہلے، اس سے جو اس کا نام عناق تھا، بڑی خوبصورت تھی اور زبان بھی بڑی اچھی تھی، گلوکاراؤں میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اہلا و سہلا، ویلکم یو، آپ کا میں خیر مقدم کرتی ہوں، چاندنی رات ہے، آج ہم عیش کریں گے۔ مرثد نے اپنی نگاہ نیچی کی اور کہا ھذا حرام، یہ زنا حرام ہے، میں آپ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رات نہیں گزارو گے تو اپنا انجام دیکھ لو۔ چنانچہ اس نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اے مکہ کے لوگوں، یہ مرثد بن ابی مرثد آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، پکڑو اس کو۔ ارے جیسے اس نے آواز لگائی پورے مکہ میں آواز پہنچ گئی۔ اور اس طرح ایک مرتبہ شیطان نے بھی آواز لگائی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حج کے زمانے میں مدینہ کے جو لوگ آئے تھے ان سے آپ کیا کر رہے تھے؟ دفعات طے کر رہے تھے، کانٹریکٹ کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے، وہاں بھی شیطان آواز لگایا تھا، سولو مکہ کے لوگوں نے آواز سنی، وہ شیطان تھا، یہ شیطانہ تھی۔ چنانچہ مکہ کے لوگ دوڑے تو مرثد بھی ان سے بھاگے، سارے لوگ بھاگے پکڑنے کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ چنانچہ بھاگتے 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 غار میں پہنچے، اس غار میں چھپے، وہ لوگ بھی گئے لیکن اللہ نے اندھا کر دیا۔ کہا کہ انہوں نے پیشاب کر دیا، یہاں تک کہ میرے سر پر پیشاب آیا اور میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ کیا ہوگی؟ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد میں صبر کرتا رہا، بالکل پورا شانت ہو گیا معاملہ۔ پھر میں نے ہمت کر کے پھر دوبارہ گیا، جن قیدیوں کو چھوڑانا تھا ان کو چھوڑایا، اور رات کی تاریکی میں چاندنی رات میں لے کے بھاگا میں اسی حال میں۔ اور یہ جو تکلیف ہوئی تھی اس کو باندھ دیا تھا، اتنا لمبا سفر کیا بندہ تھا کہ 450 کلومیٹر تو کم سے کم آیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے اس پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ کر کے آپ نے دعا پڑھی، کہا کہ وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں عناق سے شادی کر لوں، بڑی خوبصورت ہے۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے ہی آیت پڑھی، الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكح الا زانی او مشرک۔ زانی مرد نہیں شادی کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے نہیں شادی کرتا مگر زانی یا مشرکہ یا مشرک، یہ حرام ایمان والوں کا۔
حضرت مرثد کبھی اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے، اللہ نعوذ باللہ۔ اور ایک عورت تھی ام محزول نام تھا۔ اسی یہ واقعات تفصیل اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ واقعات ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ زانیہ تھی، پروفیشنل زانیہ تھی پہلے سے ہی، جب اسلامی نظام آیا تو سب زنا ختم ہو گیا، لیکن وہ شرط رکھتی تھی کہ جو مجھ سے شادی کرے گا اس کو خرچہ میں دوں گی، اس کو کچھ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی اور اس ماحول میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو یہ اسلامی نظام ہے، جہاں اسلامی نظام قائم ہے وہاں پر یہ سزا ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا بتائی۔ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یا اس میں پاک دامن مرد بھی داخل ہیں، تو اگر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی قبول مت کرو، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دیا کہ یہ عورت ایسی ہے حالانکہ وہ پاک ہے، یا کسی پاک دامن مرد پر الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا اور آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو شریعت نے کہا کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک نمبر 2، اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تیسری سزا یہ کہ وہ فاسق ہے، مگر جس نے توبہ کر لیا اس کے بعد اور اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس میں ائمہ میں اس کے اندر اختلاف ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ اگر توبہ کر لے اور حاکم وقت یا علماء وقت یہ کہیں کہ نہیں بالکل یہ صحیح ہو گیا ہے، تو توبہ کرنے کے بعد اس کی گواہی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ پر بھی زنا کا الزام لگایا گیا۔ کیسے زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی اس عراق کے کوفیوں نے مغیرہ بن شعبہ پر بھی الزام لگا دیا زنا کا، صحابی اللہ ہو، لیکن اللہ کی شان یہ کہ 3 گواہ تو مل گئے، 4تھا گواہ ملا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جو کوڑوں سے پٹوایا، کسے پٹوایا؟ کوڑوں سے پٹوایا، اور اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کو گواہی نہ ہو، 4 گواہ نہ ہو سوائے ان کی ذات کے، تو اس سلسلے میں لعان کا طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟ وائمر عجلانی، وائمر عجلانی صحابی کا نام ہے، کیا نام ہے بھائی؟ وائمر عجلانی، ہلال بن امیہ، دونوں نے شکایت کی اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ کیا خیال اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھے تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی کو تعجب کیا، ایسا کیسے وہاں پیش کرنا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے ایک آدمی کو، شریک بن سہمہ کو۔ کہا کہ گواہ لاؤ، نہیں تو تم پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ پہلی آیت میں 80 کوڑے مارنے کا ذکر ہے۔ کہا کہ سَيُنزِعُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقُ وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقُ، اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ایسی آیتیں نازل کرے گا جس سے اللہ میری پیٹھ کو آزاد کر دے گا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل، اور آپ نے فرمایا قد انزل اللہ فیک وفی صاحبک، کوئی مشکل نہیں، قد انزل اللہ فیک وفی صاحبک، نیچے ڈال دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان میں، یہاں پر اللہ نے تمہاری شان میں تمہاری ساتھی، تمہارے ساتھی کی شان میں آیت نازل فرمائی۔ یہ لعان کا طریقہ ہے۔ تو کیا ہم زانی کو تو سزا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے نہیں دے سکتے، کیا ہماری اسلامی حکومت نہیں ہے؟ نہیں دے سکتے۔ ہاں تنبیہ کر سکتے ہیں، ڈنڈا مار سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ حضرات کچھ منظوری کرا کر کے مسلمانوں کے درمیان کہیں کہ نہیں ہم کو یہ سزا دینا ہے تاکہ بعد میں فتنہ نہ ہو، یہ حق نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے ہاتھ کاٹنے لگے۔ نہیں، اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے، شریعت ہونا ضروری۔ تو بہرحال یہ جو لعان والا جو مسئلہ ہے اس پر آج بھی عمل ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اس کے بعد گواہ نہیں تو لعان کرنا پڑے گا۔ اور لعان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے 4 مرتبہ گواہی دینی پڑے گی قسم کھا کر، حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو دیکھا زنا کرتے ہوئے، میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے۔ اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی میرے اوپر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسی طرح عورت بھی گواہی دے گی، 4 مرتبہ کہے گی قسم میں کھاتی ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ میرے پر الزام لگانے والا جھوٹا ہے، میں سچے ہوں، میں نے برائی نہیں کی ہے۔
اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو اللہ کا میرے اوپر غضب نازل ہوگا، لعنت نہیں بلکہ غضب، کیونکہ غضب کا جو اندر جو مفہوم ہے یا اس کے اندر جو سنگینیت ہے اور اس میں جو خطرناکی ہے وہ لعنت سے زیادہ ہے، اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد دونوں میں جدائیگی کر دی جائے گی اور دوبارہ زندگی میں کبھی ان کے درمیان نئے نکاح کے ذریعے سے شادی نہیں ہو سکتی، اور حلالہ کی چھری بھی یہاں پر نہیں چل سکتی۔ حلالہ کی چھری دیکھا ہے کہ نہیں؟ اب کتاب بہت اچھی ہے حلالہ کی چھری، یہ حلالہ والے بھی کے لیے حلالہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، کبھی شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت و پاک دامنی کا ذکر کیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت و پاک دامنی پر جو حملہ کیا، جس کی تفصیلات حدیث میں اکثر مشائخ اس کو جو ہے نا بہت شارٹ میں بیان کرتے ہیں، اور یہ اچھا نہیں لگتا بہرحال، کیونکہ وہ بھی کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کی حفاظت کی ہے، اور امہات المومنین میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا اونچا رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ جب سوتے تھے ہاتھ میں تو بھی سورت یعنی وحی نازل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، اور آپ کے کمرے میں اور آپ کی باری میں دفن کیے گئے، تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اب اندازہ کرو، اور وہ بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، کوئی عام عورت تو نہیں ہے نا بھائی، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، کائنات میں سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد۔ تو جب ان پر عفت و پاک دامنی کا حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چند نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جب ایسی خبر آئے اور آپ کے پاس گواہ نہ ملے تو کہنا چاہیے وقالوا ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ کیا یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ کوئی بھی ایسے آدمی کے بارے میں جو پہلے سے زنا نہیں کیا ہے یا زنا کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، صاف آدمی ہے، بے داغ ہے، اور اس کے بارے میں کہیں نہیں اس نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ نہ ملے، تو مسلمانوں کو فرض ہے کہ یہ کہیں کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ فرض ہے۔ اور اگر نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی جس نے ایک مسلمان کی کو بے آبرو کیا، بے عزتی کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کعبہ کا ڈھہ جانا بہتر ہے، کعبہ کا گر جانا بہتر ہے اس بات سے کسی ایک مسلمان کی عزت سے کھیلا جائے۔ نہیں معلوم حدیث؟ اور یہ حدیث بھی ابن ماجہ میں ہے، اکثر لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، انشاءاللہ سنی ہوگی۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے کعبہ کو خطاب کیا، یا کعبہ ما حرمک وعظم حرمتک وما طیبک وطیب، اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری خوشبو کا کیا کہنا، اے کعبہ تیری حرمت کا کیا کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کوئی ایمان کا پاور ہاؤس ہے جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، جس کو امن اور شانتی اللہ نے عطا فرمائی، اور جو وہاں داخل ہو گئے وہ امن کے ساتھ ہے، اور جو لشکر کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا اللہ نے اسے تباہ کر دیا، اور آخری زمانے میں کعبہ کو اٹھانے والا لشکر کیا کر دیا جائے گا؟ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ الا حرمت المؤمن احد حرمت من، اے کعبہ یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اے کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ وَإِنْ ظَنَّ بِهِ خَيْرًا، اور ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے، اللہ یہ کہ جو ہمیشہ بدنام ہے اور جس کے بارے میں شہادتیں موجود ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ بدگمانی کرنے میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اچھا گمان کرنا چاہیے اگر کسی ایسے آدمی کے بارے میں ہو جو پہلے سے کرپٹڈ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لانے کا 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ 4 گواہ لانا چاہیے نا، ظالموں 4 گواہ لانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی تو دھجی اڑا دینی چاہیے۔ ہاں ہی سکتے نہ چاہیں جزاک اللہ خیر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری تعلیم دی، دوسری تنبیہ فرمائی، 4 گواہ اگر نہیں لائے تو اللہ کے پاس وہ جھوٹ ہیں، اور جھوٹ کا گناہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں کا۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، ترمذی کی حدیث الی آخری۔
پھر اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہیں ہوتی تو جو گناہ تم نے کیا ہے وہ سخت عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. اللہ تم اس کو معمولی سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ سنا تو تمہیں کہنا چاہیے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم اس بارے میں زبان نہیں کھول سکتے، ہم اس بارے میں زبان نہیں کھول سکتے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضرت زینب سے ہمیشہ مقابلہ ہوتا تھا. رقابت، سوکنوں میں رقابت پائی جاتی ہے نا، جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ڈاہ، تھوڑی سی انسانی فطرت، تھوڑی سی جلن ہوتی ہے، ہلکی سی، زیادہ بھی ہوتی کم. لیکن جب حضرت عائشہ کی عفت و پاکدامنی پہ حملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی بیویوں کے سامنے رکھی، حضرت زینب نے کھل کر قیادت فرمائی کہ پاک دامن ہے، صالحہ ہے، عفیفہ ہے، طاہرہ ہے، نقیہ ہے. ہاں ایک کمی یہ ہے کہ وہ غافل ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی سو جاتی ہے اور آٹا چھوڑ دیا اور بکری یا مرغی وغیرہ کوئی کھا لیا، یہ کمی تو بتایا. لیکن ان کی پاک دامنی اور ان کی طہارت اور ان کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر فرمایا. لہذا ایسی باتیں اگر کسی کے بارے میں ہو اور آپ کو معلوم نہیں ہو تو کہنا چاہیے ہم گفتگو نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے آدمی موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے. اور اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر آئندہ سے ایسا تم کیے تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے الزام لگایا، لیکن اس میں شکار ہو گئے کوئی سارے مسلمان. مصطح بن اثاثہ، غلطی ہو بولنے میں تو بولیے گا آپ، کوئی حرج نہیں. مصطح جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، یعنی خالہ کے بیٹے تھے، اور وہ شاعر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ممبر رکھوا تھا حسان بن ثابت، وہ بھی اس کے شکار ہو گئے. انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی جو ہے نا بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی افواہی خبریں آتی ہیں نا تو سن کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا. اب اتنا شعور نہیں ہو پایا کہ اس کی تحقیق کر سکے. تو جب شریعت میں یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عائشہ کی شان میں اللہ نے پاکی کا اعلان کیا تو مصطح بن اثاثہ کو بھی 80 کوڑے مارے گئے اور حسان بن ثابت کو بھی 80 کوڑے مارے گئے. اللہ اکبر. تو جب اتنے سادہ لوگ مسلمان شکار ہو سکتے ہیں افواہی خبروں پر، تو آج تو افواہوں کا دور ہے. تو آج کل کتنی غلط خبریں پھیل رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا، شیطانی میڈیا، موبائل اور فیس بک نہ معلوم. لہذا بہت کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. اس آیت کو یاد رکھیں، آیت 19، کہ جو لوگ معاشرے میں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلنے کو پسند کرتے ہو، چاہے آپ بے حیائی نہ کریں، آپ برائی سے دور ہیں، لیکن تمنا رکھتے ہو کہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں، عورتیں مارکیٹ میں آ جائیں، عورتیں شاپنگ سینٹر میں آ جائیں، عورتیں کلبوں میں آ جائیں تاکہ ہم خوب دیکھیں، لذت حاصل کریں، نعوذ باللہ. تو جو مسلم معاشرے میں بے حیائی کو پسند کرتا ہو، بے پردگی کو پسند کرتا ہو، چاہے وہ برائی نہ کرے، پھر نیت کرنے پر، تمنا کرنے پر بھی اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو جو برائی پھیلا رہا ہے انٹرنیٹ سے، موبائل سے، فیس بک سے، ان کی سزا کتنی بڑی ہوگی اندازہ کر لو. اس لیے بہت احتیاط سے آپ موبائل سے کوئی میسج آپ سینڈ کیجیے. کیوں؟ کبھی کبھی عورتوں کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، کبھی بے پردگی بھی آ جاتی ہے، کبھی اس کا سر بھی آ جاتا ہے، کبھی اس کا چہرہ بھی آ جاتا ہے. آپ لوگ بہت سارے بیانات نشر کرتے ہیں، کیا عورتوں کی تصویریں نہیں ہوتی؟ اس لیے اگر بے حیائی پھیل رہی ہے مسلم معاشرے میں، جو اس کے لیے وکالت کر رہے ہیں، یہ تمنا کر رہے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. حدیث ہے اذا حملت الخطیۃ فی الارض، زمین میں جب برائی ہو رہی ہو اور جو آدمی اس میں جہاں پہ موجود ہے اور اس کو فکر ہا اور اس کو ناپسند کرتا ہے، برائی اس کی نگاہوں کے سامنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا کہ وہ طاقت نہیں ہے، لیکن دل سے ناپسند کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کمن غاب عنہا، گویا کہ وہاں موجود نہیں ہے، گویا کہ وہاں پر حاضر نہیں ہے، اور برائی کی گئی، پھیلائی گئی، اور ایک آدمی وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن وہ راضی ہے، فرضیہ، لیکن اس کے دل میں ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ ڈانس ہوا، اچھا ہوا کہ یہ برائی پھیلی، میں بھی مشاعرہ دیکھتا. ایک بڑا نادان ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، دین کا کام تو کرتا ہے لیکن مشاعرہ وغیرہ خوب کراتا ہے لڑکیوں سے، عورتوں سے. سمجھایا ہمارے بعض عزیزوں نے کہ میرے بھائی آپ تو مدرسے کے پڑھے لکھے ہیں
آپ تو کیوں ایسا کرتے؟ نہیں کرنا چاہیے. تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. کہیے آمین. اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. اللہم تب علیہ. کیونکہ اللہ اسے کام لے رہا ہے. اس نے کیا کہا کہ جس مشاعرے میں عورت نہیں وہ مشاعرہ ہی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں روپیہ لا رہا ہے, قوم کے ساتھ غداری و خیانت کر رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے جو دھمکی سنائی ہے کہ کوئی برائی پھیل رہی ہے اور انسان وہاں پہ موجود نہیں ہے, پھر بھی تمنا کرتا ہے میں بھی اس میں رہتا, میں بھی مشاعرہ سنتا, میں بھی اس عورت کی آواز کو دیکھتا کہ اس کا کان کیسا ہے, اس کی زبان کیسی ہے اور اس کے پلکیں کیسی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. گویا کہ اس برائی میں شریک ہے, وہ گویا کہ برائی میں شریک ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم مشقت میں مبتلا ہو جاتے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا شیطان کے نقش قدم سے بچو, شیطانی فتنے سے بچو, کیونکہ شیطان بے حیائی منکر کا حکم دیتا ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تمہیں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا, لیکن جس کو اللہ چاہے وہی پاک ہوتا ہے, جس کو اللہ پاک کرے وہی پاک ہے. تو اللہ کس کو پاک کرتا ہے؟ جو پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے. میں نے رات کے درس میں دعا سکھائی تھی, 3 دعا, اس میں سے ایک دعا بتائی تھی, اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکا انت ولی. اس کے بعد ہمارا واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اس نے میری مٹی پلید کر دی ہے, میری بیٹی کی عزت کو اس نے نیلام کر دیا, میں اب اس کے اوپر خرچہ نہیں کروں گا, کیونکہ ان کے جو خالازاد تھے ان پر وہ خرچہ کرتے تھے. اب میں اس کا نان و نفقہ بند کر دوں گا, نکلو میرے گھر سے. اللہ نے فوراً آیت نازل کی. سبحان اللہ, کیا تربیت ہے. کہاں ولا یاتلوا الفضل منکم, تم میں جو فضل والے ہیں, فضل سے مال والے ہیں, خوشحال فارغ البال ہیں, وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں مسکینوں پر اور اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرنے والے ہیں ان پر خرچ نہ کریں. خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں, یعنی یہ نہ کہے کہ ہم خرچہ نہ کریں گے, بلکہ اللہ نے فرمایا وہ مسلمان ہے, توبہ اس نے کر لیا, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چاہیے کہ درگزر کریں اور معاف کر دیں. اور اللہ نے کہا لَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جو لوگوں کو معاف کر دے گا اللہ اس کو معاف کرے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں مَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا, آپ نے قسم کھائی اس بات پر. جو کسی کو معاف کرتا ہے, جو معاف کرنے کے لائق ہے, جس کی حالت بہتر ہے, اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. اور زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر جنت ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, جو غصہ پی جائے لوگوں کو معاف کر دیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میری مغفرت فرما, میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر. پھر انہوں نے قسم کا کفارہ دیا. کیا دیا قسم کا؟ 10 مسکین کو کھانا کھلایا, یا کپڑا پہنا ہے, یا غلام آزاد کرے, اور اگر اس کی صلاحیت نہ ہو تو 3 روزے رکھے, وہ بھی لگاتار صحیح قول میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ دیا. اللہ اکبر. پھر اس پر خرچہ کرنے لگے. پھر اس کے بعد اللہ نے زنا اور فحاشی کو روکنے کے لیے پہلی چیز بتائی ہے, ذرا یاد رکھیے گا, کہ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو ڈائریکٹ داخل نہ ہوں. ڈائریکٹ لوگ چلے جاتے ہیں, اور اچھا دروازے پہ جا کے السلام علیکم اور دیکھتا ہے اشارے سے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہ انما جعل الاستئذان من اجل البصر, یہ ایذان جو ہے, استئذان پرمیشن جو ہے, کیا نو پرمیشن کیا کہتے ہیں, وداؤٹ کیا ہے, نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن نا, یعنی بغیر اجازت کے آپ اندر نہ جائیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر, اجازت مانگنے کا حکم دیا گیا نگاہوں کی حفاظت کے لیے. اگر کسی نے کسی کے گھر میں جھانکا اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی تاوان لازم نہیں آئے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی جو راستوں پر بیٹھتے ہیں, راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے, چوراہوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. صحابہ نے کہا کہ راستوں میں کبھی کبھی بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستوں پر مت بیٹھو, اور اگر فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ, اور اگر بیٹھنا ضروری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. وہ کیا ہے راستے کا حق؟ غض البصر, نگاہوں کو بس رکھو, ایسے دیکھو, یہ نہیں کہ ایسے دیکھ رہا, نگاہوں کو بس کرو. وَكَفُّ الْأَذَىٰ, گندی چیزیں جو راستے میں لگی اس کو دور کرو. وَرَدُّ السَّلَام, سلام کا جواب دو. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, بھلائی کا حکم دو لوگوں کو. کوئی تعویذ گنڈا پانا ہے اس کو کہو کہ یہ درست نہیں ہے, کوئی شرک کر رہا ہے اس کو روکو.
ہاں والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو کنارے کھڑے ہوں 3 مرتبہ سلام کریں. السلام علیکم 1 مرتبہ، السلام علیکم فلاں صاحب ہے، السلام علیکم السلام علیکم. کتنی بار کہنا ہے بھائی؟ 3 بار. 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں. 3 مرتبہ میں اگر دروازہ نہیں کھلتا، آواز نہیں آتی ہے، تھوڑا ٹھہر کر آپ نکل جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کسی گھر میں داخل مت ہو اپنے گھر کے علاوہ یہاں تک کہ تم اجازت لو اور گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بلکہ بعض روایت میں کہ السلام علیکم ادخل، میں السلام علیکم کیا میں آ سکتا ہوں، اور کنارے ہونا چاہیے. اگر فإن أذن فليدخل وإلا فليرجع، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس جانا چاہیے. اس میں بخاری میں کتاب الادب میں اور مسلم شریف میں بھی ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر اور اسی طریقے سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، کچھ آواز نہیں. السلام علیکم، کچھ آواز نہیں. پھر ٹھہرے، پھر کہا السلام علیکم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ ابو موسیٰ اشعری. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ تو ٹھہرے گا، وہ تو بہت برگزیدہ صحابی ہے. ان کے دماغ میں رہا کہ تھوڑا انتظار کرے گا. وہ ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی حضرت عمر کو. حضرت عمر نے ایک آدمی کو بھیجا جو کسی مشورہ کر رہے تھے گھر میں، کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے لاؤ. جب گئے ابو موسیٰ اشعری کو، ابو موسیٰ اشعری جا چکے تھے. ارے ابو موسیٰ اشعری چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ واپس چلا گیا. کہا کہ لاؤ اس کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لایا گیا. کہا کہ میں کام میں مشغول تھا، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. تو کہا اس لیے میں چلا گیا کہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے گھر جاؤ تو زیادہ دیر تک کھڑے مت رہو، 3 مرتبہ بس. اگر 3 مرتبہ اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو واپس چلے جاؤ. کہا اتنی بڑی حدیث تم بیان کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حدیث سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے. کہا حدیث ہے؟ کہاں تم نے سنا ہے؟ نہ. ہاں سنا ہے. کہا کہ اگر آپ اس حدیث کی تائید میں دوسرے صحابی کو نہیں لائیں گے، ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہو. جس حضرت عمر تیمم کی حدیث بھول گئے تھے، آدھی کی حدیث بھول گئے تھے، بہت سے صحابہ بھول گئے نا حدیث. عبداللہ بن مغفل آخری عمر میں حدیث ہی نہیں پڑھتے تھے، کہتے حدیث بھول گیا میں. انس بن مالک جب حدیث بھول گئے تو کہا کہ ہمارے مولانا سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مولانا حسن بصری سے پوچھ، وہ فہم حفظ و نسینا، اس کو حدیثیں یاد ہے، میں بھول چکا ہوں. اللہ اکبر. تو خلاصہ یہ ہے کہ کہا کہ یہ حدیث جو تم نے بیان کی ہے، اگر اس کے اوپر تم گواہ نہیں لاؤ گے تو تمہارا استقبال کیا جائے گا. الفاظ حدیث پڑھتے رہا ہوں. البینۃ والا اوجعتک ضربا، آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں گے، لائیے دوا. حضرت ابو موسیٰ اشعری پریشان ہو گئے انصار کی مجلس میں. کہا کہ ایک واقعہ ہو گیا میرے ساتھ. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ استیزان والی حدیث جتنی مشہور ہے سب کو پتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر گواہ نہیں لاؤ گے تو تم کو ماروں گا، پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں گے. وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے کہا کہ یہ تو حدیث سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. ایک چھوٹے صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو سعید خدری. کیا نام تھا؟ علم میں بہت آگے تھے. ایک 7 صحابہ جو حدیث کے حافظ تھے اس میں تھے، چھوٹے تھے لیکن حدیث میں بہت آگے تھے. ابو سعید خدری نے کہا میں کہتا ہوں کہ میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے حدیث سنی. چنانچہ حضرت عمر کے سامنے آ کے کہا میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے. حضرت عمر نے کیا کہا الہانی الصفق بالاسواق، بازاروں کی خرید و فروخت نے مجھے حدیث کی یاد کرنے سے غافل کر دیا. یعنی اس کا مطلب وہ کاروبار کرتے تھے، بزنس مین تھے. اور اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان کاروبار میں جائے گا تو حافظہ کیا ہو جائے گا، میموری اس کی جو کیا ہوگی، ویک ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی. تو میں ہر حال اس صحابہ ناراض بھی ہوئے کہ آپ کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں اتنی سختی کرتے ہو، اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا اس. کہا کہ میں سختی نہیں کرتا ہوں، اس لیے تاکہ لوگ ہر حدیث کو حدیث نہ کہیں، اتنی جرات نہ کریں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطیاں ہو جائیں. تو بہرحال یہ حدیث اور اس واقعے سے متعلق یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اشارے کی زبان کہتا ہوں. زنا کو روکنے کے لیے دوسرا اللہ نے پیغام دیا نگاہوں کی حفاظت. آیت نمبر 30 میں ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو پس رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی ہے. یعنی نگاہ کا مطلب کیا ہوا؟ اگر پہلی مرتبہ کسی عورت پہ نگاہ پڑ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے. فوراً نگاہ پھیر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی لا تدع النفرة بالنظر فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. اے علی
نگاہ کو بار بار ٹک ٹکا کے مت دیکھو، اگر پہلی مرتبہ پڑ جائے تو دوبارہ دیکھنا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ فوراً نگاہ کو نیچی کرو. اور بعض روایات اگرچہ سند کمزور ہے لیکن سلف کے اقوال سے تائید ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے. ما من رجل ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره، جس آدمی کی نگاہ کسی عورت پر پڑے فوراً اپنی نگاہ نیچی کر لے تو دنیا میں اللہ اس کو ایک عظیم نعمت دے گا. اور مجھے مدینہ میں بتایا لوگوں نے کہ اللہ نے وہ نعمت مجھے عطا فرمائی، مجھے وہ نعمت ملی. وہ کون سی نعمت؟ کہ عبادت میں اللہ مٹھاس پیدا کر دے گا. عبادت کے اندر طبیعت لگے گی، نماز میں طبیعت لگے گی، قرآن میں طبیعت لگے گی، دل کو اللہ روشن کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی ہے. تو اسی طرح سے مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. اور یہ نگاہ یہ برائی کا چور دروازہ، فنظرۃ فابتسام فکلام فموعد لقاء، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ پہلے نگاہ پڑتی ہے، اس کے بعد آدمی مسکراتا ہے، پھر اس کے بعد بات چیت کرتا ہے، پھر اس کے بعد برائی کا دروازہ کھلتا ہے. لہذا نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ نے ایمان والی عورتوں کو بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو پست کریں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. مرد کے لیے جس طرح سے عورت کو دیکھنا کسی حال میں جائز نہیں، تو کیا عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا جائز نہیں؟ جی جائز نہیں ہے، لیکن مرد عورت کو نہیں دیکھے گا، خاص طور سے جوان عورتوں کو. لیکن عورتوں کے لیے بعض حالات میں دیکھنا جائز ہے. مثال بولیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتی تھی اور حبشی لوگ تیر اندازی کرتے تھے مسجد نبوی میں، حضرت عائشہ ان کے کھیل کو دیکھتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فتنے کا خوف نہیں ہے اور جیسے کعبہ کی تراویح ہے یہ ہے ظاہر وہ کوئی کون شہوت سے دیکھتا. تو اگر ان مردوں پر اگر نگاہ پڑ گئی اور اس پروگرام کو اگر دیکھ لیا عورتوں نے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. تو آپ کہیں گے بھائی ایک حدیث تو ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی داخل ہوئے تو وہاں پر آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک تھا ام سلمہ اور دوسرے کا نام تھا سودا. سنا نا؟ آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مکتوم آ رہا ہے، احتجبا من، پردہ کرو. تو کہا کہ وہ تو اندھے ہیں. کیا یہ اندھے ہیں؟ الیس هو اعمی، یہ تو اندھے ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا افعمیاوان، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ وہ تو نہیں دیکھ رہے کہ تم تو دیکھ رہی ہو. الستما انتما تبصران، کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو اب کیا کریں گے؟ ٹکراؤ ہو گیا دونوں حدیث میں. تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اس روایت پر سند کے اعتبار سے کلام ہے. اس میں ام سلمہ کا ایک غلام نبہان ہے جو مجہول ہے، جس کی بارے میں پتہ نہیں. یہ روایت مجہول ہے اور مجہول روایت ضعیف کے قسم میں سے ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر اس کو صحیح مان لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو جو پردے کا حکم دیا علی سبیل الالزام والایجاب، لا انما هو علی سبیل الاستحباب، مستحب ہے. امت کو درس دینا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا مقام بہت زیادہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بعض حالات میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں خیر للرجل اللہ ينظر الى المرأة، مرد کے لیے بہتر ہے کہ عورت کو نہ دیکھے اور عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ مردوں کو نہ دیکھے. یہی تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے. زیب و زینت یعنی چہرے کو ظاہر نہ کرے، چہرہ خود سے ظاہر نہیں ہوتا، مگر زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے. چہرہ خود سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ کپڑا ہے یا سرما ہے، مان لیا پردہ کیا پھر بھی آنکھ میں سرما ہے، یا ہاتھ کی انگوٹھی ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے نقل کیا. یہ سب روایات ہیں. لیکن اس بارے میں ابن عباس کی جو روایت ہے کہ عورت زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے چہرہ عورت کھول سکتی ہے. اور اسی کو لے کر کے دنیا میں طوفان مچا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا علامہ البانی کے حوالے سے. پھر اس کے اوپر شور ہنگامہ ہوا بمبئی وغیرہ میں. تو اس کا جواب جو ہے الحمدللہ موجود ہے. علامہ البانی نے یہ فرمایا کہ دلیل کی روشنی میں میرے نزدیک ہے کہ عورت چہرہ کھول سکتی ہے، لیکن فتنے کا دور ہے، میں اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی چہرہ چھپانے کا حکم دیتا ہوں. اب رہا مسئلہ کہ علامہ البانی کا موقف، اس کی ضد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں آ گئی ان کے رد میں، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں سورہ حزاب میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ. سورہ حزاب بعد میں نازل ہوئی سورہ نور کے بعد. کہا کہ جب نبی کی بیویوں سے جب کوئی چیز مانگو تو من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے. یہ قرآن کی آیت ہے 44
54 نمبر کی آیت ہے، نبی کی بیویوں سے بات کرو تو ابھی ورائے بولیے بھائی حجاب ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار گم ہو گیا تھا اور ہار کی تلاش میں تھی اور ہار ملا بھی نہیں، بعد میں ملا، وہ سو گئی، پھر صفوان معطل سلمی آئے تو انہوں نے انا للہ پڑھا تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو کیا کہا؟ فاستيقظت باسترجاعه الله اکبر فخمرت عنه بجلبابي وكان قد يراني قبل الحجاب، بخاری کے الفاظ ہیں، کہا کہ میں صفوان کے انا للہ پڑھنے پر بیدار ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے میں نے انا للہ سنا میں نے اپنی چہرے کو چھپا لیا۔ کیوں چھپایا؟ نہیں چھپانا چاہیے۔ کہا کہ انہوں نے پردے کی آیت کے نزول سے پہلے مجھے دیکھا تھا، اس کا مطلب پردے کی آیت کے نزول کے بعد عورتوں کا دیکھنا جائز نہیں تھا اور چھپانا واجب تھا۔ اور اس ایسی بے شمار دلیلیں ہیں جن کے یہ یعنی پیش کرنے کا یہ موقع نہیں ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کرام نر و نازک بس۔ اب کہیں ابن عباس نے کیوں کہا؟ ارے ابن عباس نے کہا تو تمہارے پاس دماغ ہے یا نہیں ہے؟ ایک من علم کے لیے 100 من عقل چاہیے۔ ابن عباس سے اگر یہ روایت ہے، ابن عباس اس سے بھی صحیح روایت ہے کیا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، اپنے اوپر چادر ڈالا جائے۔ اوپر سے جب چادر ڈالا جائے گا من جلابیبہن اپنے گریبان تک، تو اوپر سے جب چادر ڈالا جائے گا تو کیا مطلب؟ سینہ ڈھکا رہے گا، سر ڈھکا رہے گا اور بیچ میں کٹا رہے گا کہ چہرہ نظر آئے۔ ظاہر اوپر سے ڈالا جائے گا تو سر بھی ڈھکے گا، سینہ بھی چھپے گا اور چہرہ بھی چھپے گا، واضح سی بات ہے۔ اور اس بارے میں روایات حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ قریش کی عورتیں بہت فضیلت والی ہیں، تو کہا قریش کی عورتوں کی فضیلت ہے لیکن قرآنی آیات پر عمل کرنے میں انصار کی عورتیں سب سے افضل ہیں۔ جب یہ آیت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ تو یہ واضح سی بات ہے، اس لیے عورت کے لیے چہرہ کھولنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک چھوٹے طالب کی حیثیت تحقیق کرتے کرتے مجھے تحقیق آ گئی کہ ابن عباس نے جو چہرہ کھولنے کے لیے جو کہا ہے وہ روایت مجھے تبری میں ملی کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میرے کو بات ریکارڈ ہے، وہ تبری میں ملی اور اس میں یہ کہ ابن عباس نے کہا کہ گھر کے اندر چہرہ، گھر کے اندر محارم کے سامنے، محرم مردوں کے سامنے عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، یہ روایت تبری میں موجود ہے۔ لہذا جو ابن عباس کا قول ہے عورت چہرہ کھول سکتی ہے، اس روایت پر فٹ کیا جائے گا جس میں ابن عباس نے کہا عورت گھر کے اندر محرم مردوں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام تبری نے روایت کیا جو سالار مفسرین ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تقریباً واضح ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر ڈالیں، تو دوپٹہ جو ڈالا جائے گا گریبان تر تو بیچ میں کٹا رہے گا کیا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر شوہر کے سامنے، شوہر کا معلوم ہے، یا اپنے باپ کے سامنے یا سسر کے سامنے یا بیٹوں کے سامنے یا شوہر کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھتیجوں کے سامنے یا بھانجوں کے سامنے یا اپنی عورتوں سے مراد صحیح قول میں مسلمان عورتیں یا اپنی لونڈیوں کے سامنے۔ اگر کافر عورتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کی عورتوں کی خوبصورتی کو اور اندرونی چیزوں کو دیکھ کر بار بیان کرتی ہیں، اس لیے یہ قید لگا دی گئی اپنی عورتوں کے سامنے یا لونڈیوں کے سامنے یا ایسے مرد جن کی شہوت بالکل ختم ہو چکی ہے، جن کے بارے میں بہت سے نامرد لوگ رہتے ہیں نا، جن کے اندر کچھ بھی شہوت نہیں ہوتی، پاگل کی طرح رہتے ہیں، تو ان کے سامنے اگر چہرہ اور ہتھیلی کھول لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پوشیدہ رازوں سے واقف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں واللہ عالم جو دلیل ہے وہ بچے جو 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، لیکن اگر آج کے اس میڈیائی دور میں جو بچے وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ عورتوں کے رازوں سے واقف ہو تو اس کے لیے اس کے سامنے بھی عورت کے لیے پردہ کرنا یعنی اس کا چہرہ چھپانا اور اندرونی حالت اس کی زینت ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو۔ کیا مطلب ہو اس کا؟ پاسیب عورت کچھ ایسے مارتی ہے، پاؤں چلا چلا کے چلتی ہے یا کچھ جھنکار کی آواز آتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں آئیں، کہا کہ ہم جو کپڑا پہنتی ہیں نا تو ہمارے سامنے گندے راستے ہوتے ہیں، لہذا ہم کو کپڑا اوپر اٹھانا ضروری ہوتا ہے، نہیں اٹھائیں گے تو اس میں گندگی لگ جائے گی، تو کیا ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم کپڑا تھوڑا اٹھا لیں؟
سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ آپ نے کہا لا فَإِنَّ يُطَهِّرُ مَا بَعْدَهَا، ابو داؤد میں ہم نے پڑھا ہے، کہا کہ نہیں اس کے بعد والی مٹی جو یہاں پہ تو گندا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو مٹی آئے گی تو دوسری مٹی جو پاک مٹی ہوگی تمہارے کپڑے کی گندگی کو صاف کر دی۔ سبحان اللہ، ایک بڑا مسئلہ مستمت ہوا، پانی نہ ہونے پر صفائی کے لیے مٹی پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے استنجا میں اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے ڈھیلے سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور 3 پتھر سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اکٹھے توبہ کرو ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید وقت زیادہ ہو گیا، لیکن 1-2 مسئلہ بہت ضروری تھا، گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ زنا کو روکنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک تحریک برپا کرو۔ تحریک برپا یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر نکاح کرنا جس طرح فرض ہے کہ ہر آدمی کو جلدی شادی کرنا چاہیے، معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تمہیں نان و نفقہ کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے پاس طاقت ہو کہ بیوی کو خوش کر سکتا ہے، اس کو شادی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ اس سے نگاہیں پست ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، نان و نفقہ کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ رکھے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ کیوں؟ روزہ ڈھال ہے، اور روزہ کا بھی پیر جمعرات کو بھی اگر روزہ رکھ لیا ہفتے میں تو نفس کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ مدینے میں نصیحت کرتے تھے طلبہ کو، پیر جمعرات کا روزہ رکھا کرو، خاص طور سے جو اپنی بیویوں سے دور ہے وہ روزہ رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں بہت سارے سلف کے بارے میں ہے 40 سال تک روزہ رکھا لیکن کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آئیے، یہاں اللہ نے فرمایا کہ نکاح کراؤ، اے نکاح کرنے والوں، صرف نکاح کر لینا کافی نہیں بلکہ نکاح کراؤ، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ بعض نے کہا یہ امر وجوب کے لیے، بعض نے کہا استحباب ہے، لیکن معاشرے میں ایک تنظیم کا ہونا ضروری ہے جو غیر شادی شدہ بچے اور بچیاں ان کی شادیاں کرائیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، برائی پیدا ہوگی، لڑکیاں مرتد ہوں گی، غیروں سے شادیاں کریں گی، وہ گناہ پورے معاشرے پر پڑے گا۔ بارکس کے علاقے میں 2003 میں جب میں آیا تھا، ابھی نیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا 10 کے قریب شادیاں تھیں، لڑکے اور لڑکیوں کا پورا خرچ اکیلے 1-2 آدمی نے برداشت کیا تھا، اور وہ بھی باہر کے لوگ تھے، شاید بحرین وغیرہ سے آئے تھے۔ تو مجھے دعوت دی گئی تھی تو میں نے ان عربوں سے بات کیا، ان لوگوں سے مسافہ کیا، تو باہر کے لوگ آ کر کے 10 شادیاں کرا رہے ہیں اپنے پیسے سے۔ تو ہم لوگوں کے پاس بھی تو ضمیر ہے، ہمارے پاس بھی تو ایمان ہے، ہمارے پاس بھی تو مال ہے، ہم کیوں نہیں ایسی کوشش کرتے فنکشن ہال کا خرچہ تھوڑا کم کر دیں، گزارش کرے کہ بھائی پیسے والے سے لیتے ہو زیادہ ڈسکاؤنٹ کر دو، یا نہیں تو ابھی ماشاءاللہ مسجدوں میں بھی تو نکاح ہو رہے ہیں نا، لیکن وہ نکاح نہیں کہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور وہاں پر بینڈ باجا چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک تنظیم بنائی جائے، اگر آپ لوگ تنظیم نہیں بناتے ہو تو دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برپا کرے جو ایسی تحریک برپا کریں جو غیر شادی شدہ بچے اور بچیوں کی شادیاں کرائیں۔ اور آپ کی بہت بڑی بشارت دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے، آپ کو تاریخ، یہ تحریک صرف حیدرآباد میں چلی ہے، اتنی کامیاب تحریک کہیں نہیں جو غیر شادی شدہ بچے اور بچیوں کی شادیاں اور بیواؤں کی شادیوں کی جو تاریخ ہے، جو اہل حدیثوں نے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی نا، 1857 سے پہلے کی بات ہے، پوری تاریخ پڑھیے، اس میں سب سے زیادہ اس میدان میں جس نے کام کیا ہے وہ ایک بہاری تھا جس کا نام تو ولایت علی صادق پوری، جو پٹنہ سے چل کر آئے تھے، سید احمد شہید کے خلیفہ تھے، اور نواب مبارز الدولہ گولکنڈہ کا جو اس وقت کیا کہیں گے اس کو آپ لوگ، جو اس وقت کا راجہ تھا، آپ کی زبان میں کیا کہیں گے؟ بادشاہ بولیں گے، چلیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو نواب مبارز الدولہ یہ اہل حدیث ہوا، ابھی میں دلیل دینے جا رہا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث بننے کی سعادت عطا فرمائی، کس کے ذریعے؟ محمد علی رام پوری، جو سید احمد شہید کے خلیفہ۔ سید احمد شہید خود اہل حدیث نہیں تھے لیکن اہل حدیث کے قریب تھے، لیکن ان کے جتنے شاگرد سب ہوئے سب اہل حدیث ہو گئے۔ جیسے سید سلیمان ندوی اہل حدیث نہیں ہو سکے لیکن جتنے ان کے شاگرد ہوتے تھے سب اہل حدیث ہی ہوتے تھے، کیوں؟ قرآن سنت کی وکالت کرتے تھے۔ تو محمد علی رام پوری کے ذریعے وہ اہل حدیث ہوئے۔ سنیے، اور مولانا عبد الوہاب صاحب جامی نے جو تاریخ لکھی ہے، تاریخ اہل حدیث جنوبی، اس میں لکھتے ہیں کہ مبارز الدولہ کے پاس 8 علماء اہل حدیث تھے۔ کتنے تھے؟ 8 علماء اہل حدیث تھے، ان کی قیادت میں دعوت کا کام ہوتا تھا اور بیواؤں کی شادیاں ہوتی تھی، کم سے کم
ولایت علی صادق پوری نے 1000 سے زیادہ شادیاں کرائی ہیں. تو کچھ قمریوں کو یاد ہے, کچھ بلبلوں کا حفظ, عالم میں ٹکڑے ٹکڑے ہماری داستان کے ہے. یا تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں, تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں. لیکن آج سینکڑوں نہیں, ہزاروں بچیاں تڑپ رہی ہیں. ہر محلے میں لسٹ بنائیے تو کم سے کم 50-100 تو ایسی بچیاں ہوں گی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ ہم نے نہ معلوم کیا کیا معیار رکھا ہے. لہذا آئیے اس تحریک میں آئیے. یہاں بھی کچھ لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں, لیکن اس کو تنظیمی شکل دیجیے, اس کو تحریکی شکل دیجیے. آپ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے, کسی کے مال کی ضرورت ہے, کسی کے فکر کی ضرورت ہے, کسی کی دعا کی ضرورت ہے. یہ سرزمین بہت نرم ہے, لہذا اللہ نے حکم دیا ہے اگر یہ شادی کراؤ گے بچے اور بچیوں کی, چاہے آزاد ہو یا غلام, تو اللہ نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا. سن لیجیے آپ, اللہ آپ کے کاروبار کو درست کر دے گا. اور اللہ نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ غنی. مالدار نہیں بولا, مال کا مطلب مال زیادہ ہے لیکن آپ محتاج ہو سکتے ہیں. غنی کا مطلب کہ اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. آئیے اس آیت کی تفسیر میں اور ائمہ کیا کہتے ہیں. آئیے حضرت امام ابن کثیر نے کئی قول نقل کیا. کہا ابو بکر صدیق نے جب اس آیت کو پڑھا تو کیا کہا؟ کہا اطیعوا اللہ امرکم فیما اطیعوا اللہ فیما امرکم من النکاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. اللہ نے نکاح کا حکم دیا, نکاح کرو گے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تم کو غنی کر دے گا, اللہ تم کو بنیاز کر دے گا. ایک ٹھیک. حضرت ابن عباس نے کہا رغبہم اللہ فی التزویج, اللہ نے اس آیت میں ترغیب دی نکاح کرنے کی. نکاح کرو, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اللہ اکبر. اب آئیے, کیا ایسی کچھ مثال ہے کہ انسان شادی سے پہلے غریب تھا اور شادی کرنے کے بعد غنی ہو گیا؟ 10 بڑے صحابہ جو تاجر تھے, جن کی ابتدا اربوں اور خربوں میں تھی, ان میں سے ایک تاجر کا نام کیا ہے؟ زبیر بن عوام. بخاری شریف کتاب الغیرہ, کتاب النکاح باب الغیرہ پڑھ لیجئے. غریب تھے لیکن شادی کس سے ہوئی؟ اسماء بنت ابی بکر سے. تو غربت تھی, پیسہ تو تھا نہیں, تو ان کی بیوی جو ہے میلوں پیدل جاتی تھی. میں نے اندازہ لگایا 5 کلومیٹر, چونکہ میں اندازہ لگایا تو 5 کلومیٹر جانا اور آنا, اور کھجور کی گٹھلیاں لاتی تھی, کھجور کی گٹھلیاں لاتی تھی اونٹ کو کھلانے کے لیے. تو اس میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, آپ نے اونٹ کو بیٹھایا کہ بیٹھ جاؤ, پیدل کیسے جائے گی. اس سے معلوم ہے کہ ضرورت پڑنے پر عورت اگر فتنے کا خوف نہیں ہو اور کوئی گاڑی پر ہو اور دوسری عورت پیدل چل رہی ہے تو آپ پیچھے گاڑی پر بیٹھا لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ نہیں بیٹھی, ان کو شرم آئی. پھر جب زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو کہا کہ اگر تو بیٹھ جاتی تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی, لیکن تم جو اتنی دور جاتی ہے تو مجھے غیرت آتی ہے. اس نے کہا حضرت اسماء نے فاستحییت ان اسیر مع الرجال, مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں مردوں کے ساتھ کیسے چلوں, نمشی مع الرجال. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام خرید کے دیا جو یہ کام کر لیتا تھا, جو گٹھلی لانے والا کام غلام کرتا تھا. اس میں اس حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے. اسماء جیسی نیک عورت ملی تو زبیر بن عوام کی کتنی دولت ملی؟ فجمیع مالی 50,000 50 ملین. اس وقت کا 50 ملین ان کا کل مال جو بکا تو کتنے میں ملا بھائی؟ 50 ملین اس وقت کا درہم. نمبر 1 ترک 11 دارا بالمدینہ, نیک عورت سے شادی کا فائدہ ہے. 11 بلڈنگ مدینے میں, ودارین بالبصرہ, 2 بلڈنگ بصرہ میں, ودارم بالکوفہ, 1 بلڈنگ کوفہ میں, 1 بلڈنگ مدینہ میں, 2 بلڈنگ مدینہ میں, اور 1 بلڈنگ مصر میں. اتنی ساری دولت کیوں آئی؟ نکاح کے بعد آئی. کس کے بعد آئی؟ اس لیے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر یہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی جس آیت کی تفسیر بہت بڑے بڑے اہل علم نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین چیز بتائی ہے جس کا بیان کرنا ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی میٹنگ ہو رہی ہو اور وہاں پر آپ بیٹھے ہوں تو بغیر اجازت کے میٹنگ سے نہیں جانا چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مسلمان کسی معاملے میں ہو تو اللہ اس کے رسول پر ایمان ڈالنے والوں کے لیے جائز نہیں کہ جب تک آپ سے اجازت نہ لیں وہ نہ جائیں. جو آپ سے اجازت دیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ بیڈ روم میں ایک بچہ داخل ہو, 3 اوقات میں اللہ نے داخل ہونے سے منع کیا, فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب قیلولہ کے لیے آپ آرام کرتے ہیں کپڑے اتار کر, اور عشاء کے بعد. 3 اوقات. نمبر 1 فجر سے پہلے, نمبر 2 قیلولہ کیا, نمبر 3 عشاء.
چھوٹے بچوں کو بھی منع کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس لیے وقت سے پہلے جو بچے بالغ ہو رہے ہیں اور بچے جو خراب ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل دے دیا اور ننگی تصویریں ان کے سامنے دی، میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق کہ آپ چھوٹے بچے کو نہیں آنے دے سکتے بیڈ روم میں، تو بڑوں کا کیا حال۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس صورت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ پیغامات تو بہت سارے تھے لیکن میں نے ملخص پیش کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا، اور بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی جو آپ نے انشاءاللہ سن کر کے خوشی بھی محسوس کی ہوگی۔ اس لیے اس پر ہم عمل بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ اور اس سلسلے میں جو تفسیریں ہیں نا، ابن کثیر اگر بہت ہارڈ ہے، ہر آدمی کو ابن کثیر نہیں پڑھنا چاہیے، معاف کیجیے گا، علمی چیزیں ہیں، ہر علماء کے سمجھ سے علماء بہت زیادہ غور کرتے ہیں تب اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اردو تفاسیر احسن البیان ہے، ہمارے علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، تیسیر الکریم الرحمن ہے، یا عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر ہے، تیسیر الرحمن ہے، یا اور بھی سعودیہ سے دارالسلام سے کچھ تفسیریں چھپی ہیں بہت بہترین۔ ان تفسیروں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو بہت ساری علم و حکمت کی باتیں ملیں گی۔ سلفی تفاسیر کا ہی مطالعہ کیجئے تو ہی فائدہ ہوگا، نہیں تو کہیں سے کہیں گھما دیں گے، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں ان تمام گمراہیوں سے بچائے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید میں 1-1.5 گھنٹہ وقت لے لوں گا، لیکن شاید کہ 1 گھنٹہ میں پورا ہو گیا، یا ایک میں ابھی کم ہے، 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا، ہو گیا۔ چلیے تو الحمدللہ میں نے اپنے مضمون کو مکمل کر دیا۔ اگر آپ حضرات 5-10 منٹ اگر کچھ سوالات کرنے کی گردش میں ہوں تو انشاءاللہ اس کی میں پذیرائی کروں گا، کوئی مشکل نہیں۔ اگر سوالات واقعی معیاری ہوں، سورہ نور سے متعلق ہوں، پردے سے متعلق ہوں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، سچائی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو قرآن کی کیا کریں، تعلیم دیں۔ جی قرآن رکھیے صحیح۔ کسی بھائی کو سوال ہے تو کر سکتے ہیں، بسم اللہ۔ کیا ہے کیا بابی؟ اچھا اوابین، اوابین کی نماز کے بارے میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اوابین کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوابین کی جو نماز ہے وہ 2 قسم کی نماز ہے۔ ایک اوابین جو مسلم شریف میں، اس سے مراد چاشت کی نماز ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب اونٹنی کا بچہ سورج کی گرمی میں گرم ہو جائے، سورج کی تپش سے اس کا بدن کیا ہو جائے، گرما جائے، تو وہ اوابین کی نماز ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب حدیث میں بخاری اور مسلم ہے۔ تو یہ اصل اوابین یہی ہے۔ اس کی تعداد 2 ہے، کم سے کم 2 ہے، اور عام حالات میں 4 ہے، 6 بھی ہے اور 8 بھی ہے۔ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، یہ اوابین ہے۔ اسی کو چاشت کہا گیا، اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہا گیا، اور اسی کو اوابین کہا گیا، اور اسی کو آج کی زبان میں اشراق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کا وقت کب ہوگا؟ اس کا وقت سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر، کیونکہ 15 منٹ میں گرمی آ جاتی ہے، 15 منٹ کے بعد سے لے کر سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک، سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک یہ اوابین ہے۔ اور دوسرا اوابین جو ہے مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، جس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، اس کی حدیث کے بارے میں علماء نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے، لیکن اس وقت کے جو محدث علامہ البانی یا اور جو دوسرے محدثین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرا موقف ہے اس بارے میں، موقف حدیث علماء کے کلام کو پڑھنے کے بعد، کہ صلاۃ الاوابین نہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ سند کمزور ہے، نہ پڑھنا اس کی جگہ پر مغرب بعد والی سند نہ پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا آ رہا ہے تو اس کو سختی سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث کی صحت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس کو منکر کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی بہت ساری سندیں ہیں، لیکن اس پر عمل کی گنجائش ہے، کیونکہ ایک علمی بحث ہے کہ جو فضائل کے اندر
حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے ہم سختی نہیں کرتے، لیکن حلال حرام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سختی کرتے ہیں. اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید واذا جاء الترغیب والترہیب تساہلنا فی الاسانید. تو یہ میرا موقف ہے، چاہے تو آپ قبول کریں چاہے تو نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بات واضح کر دی کہ میں اس وقت تک اسی نتیجے تک پہنچا ہوں کہ مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سند کے اعتبار سے حدیث قابل حجت نہیں ہے. لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں میں کبھی ضرورت سے زیادہ جو بے اعتدالی ہے اور ضرورت سے زیادہ جو آپے سے باہر ہو کر فوراً محدث بن جاتے ہیں اور سختی سے روکتے ہیں، ایسے مسائل میں جن کے اندر علماء کے مختلف اقوال ہوں، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو سختی سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس حدیث کی بھی توثیق یا اس کی تائید بعض علماء نے کی ہے. اور اس دور میں علامہ صالح فوزان ہے، علامہ صالح فوزان اس دور کے بڑے عالم ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیے اور کسی بھائی کو سوال؟ پیر پر نہیں رکھنا چاہیے. اب عربی لوگ اس لیے کہ ان کے جسم میں چربی بہت زیادہ ہے، نہیں بہت کھاتے ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ بہت کھاتے ہیں، اور یہ سب جو ہے نا. اور عام طور سے دیکھیے کہ کعبہ کے اندر حرم میں بہت سے عربی ایسے پاؤں پھیلائے رہتے ہیں، نہیں پھیلا رہتے ہیں، کعبہ سامنے ہے تو علماء منع کرتے ہیں. میں نے خود پڑھا ہے، منع کرتے ہیں، اس کا عمل ہماری دلیل نہیں ہے. تو بہرحال 1-2 دفعہ مسجد نبی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو لے کر کے پڑھ رہا تھا اور یوں بھی جانماز پر رکھ دیا، فوراً کہا اتق اللہ، احترام کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس بارے میں ہمارے استاد مدینے میں بتایا تھا ایک درس میں، خالد مرغوب نام ہے، اچھے استاد حدیث کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت جو لایا گیا نا، وہ جو زانی کا جو واقعہ ہوا، معلوم ہے آپ لوگوں کو واقعہ نا، کہ وہ پورے کہتے تھے کہ بھائی ہم لوگ زانی اور زانیہ کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ سنسار نہیں کرتے، پتھر سے نہیں مارتے بلکہ چہرہ مل دیتے ہیں. حالانکہ ان کے کتاب میں بھی توریت میں بھی زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو کیا کیا جائے؟ پتھر سے مار مار کے ہلاک کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ توریت لاؤ. تو توریت جو لایا گیا تو آپ نے زمین پہ نہیں رکھا. کہاں رکھا؟ آپ نے تکیے پہ رکھا. حالانکہ اس کی بہت ساری باتیں انہوں نے چینج کر دی ہیں، محرف کر دیا، چینج ہے. تو جب توریت کو آپ نے تکیہ پہ رکھا تو یہ قرآن کو پاؤں پہ رکھنا اور زمین پہ رکھنا کیسے درست ہوگا؟ اس لیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی جو تعظیم کرے گا یہ دلوں کا تقویٰ ہے. لہذا میں آپ سب سے کہوں گا کہ قرآن کو پاؤں پہ بھی نہیں رکھنا اور زمین پہ بھی نہیں رکھنا، بلکہ قرآن کو اونچی جگہ پر رکھنا. اور اس بارے میں سلف کے بہت سارے اقوال بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ میں صرف بول رہا ہوں. اور جب آپ سلف کا مطالعہ کریں گے اسلاف کا تو وہ دیکھیں گے قرآن کریم کو احترام کرتے تھے، نہ پاؤں پہ رکھتے تھے نہ زمین پر بلکہ تکیے پر رکھتے تھے یا اونچی جگہ پر رکھتے تھے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. نہیں رکھنا چاہیے، نہیں بیوقوف ہیں، نالائق ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ علم کی بدہضمی ہے، یہ علم کی کیا ہے؟ طغیانی ہے. اگر ان کو واقعی قرآن حدیث کا علم ہوتا اور ابو داؤد کی حدیث جانتے ہیں اور سلف کے اقوال کو جانتے ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، جہالت کا علم ہے، لیکن اس کے پاس سلف والا علم نہیں ہے. سلف والا علم ہوتا تو کبھی ایسا نہیں کرتا، بول ہی نہیں سکتا. میرے استاد نے کہا کہ یہ اتنی واضح چیز ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ گئے نا؟ ہاں، اللہ کی کتاب کو تو زمین پر رکھے گا، وہ بھی کتاب جو پہاڑ پہ نازل ہو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ایک مومن کا قلب گواہی دیتا ہے کہ وہ زمین پہ نہیں رکھنا. اب ایک آپ کا مہمان عام آدمی آتا ہے تو آپ اس کے لیے اتنا احترام کرتے ہو. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام ہے جو پہاڑ پر نازل ہوتا ہے، پہاڑ رضا ہو جاتا ہے، اس کو آپ زمین پہ رکھ رہے ہو. اور جو موبائل میں قرآن، ہاں، اس بارے میں موبائل میں جو قرآن موجود ہے اس کے بارے میں کوئی اسٹور میں وہ محفوظ ہے. اس کی مثال ویسی ہے جیسے سینے میں قرآن محفوظ ہے. تو اگر اس کے حروف نظر آ رہے ہوں تب تو آپ لیٹرین باتھ روم میں نہیں لے جا سکتے. لیکن اگر وہ اندر پیک ہے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مصحف کو چھوتے ہیں تو اس کے لیے اہل علم کے قول میں اللہ یمس القرآن الا طاہر کی روشنی میں وضو ضروری ہے. لیکن میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ تمام حدیث کی روشنی میں جہاں تک ہو وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور جو عورتیں پردے کا جن کو پردہ کرنا ہے تو غلام کے تعلق سے کیا ہے؟ غلام تو پہلے سے میں نے، چونکہ غلامی کا دور نہیں، اسے مسئلہ میں نے نہیں واضح کیا. غلام سے پردہ نہیں ہے، یعنی غلام کے سامنے عورت اپنا چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے
ابھی تو ہے نہیں دور، تو اس کا سوال ہی بھیجا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف اب اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی. کعبۃ اللہ کی طرف پیر نہیں کرنا، ابھی جی کعبۃ اللہ کی طرف پیر نہیں کرنا. نہیں کرنا چاہیے، احترام کیجیے. ابن عثیمین لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مصحف موجود ہے تو تم پاؤں کرو گے، یہ پاؤں بے حرمتی ہے. قرآن کے سامنے پاؤں پھیلانا بے حرمتی ہے. سعودیہ کی بڑی بڑی مسجدوں میں ابن عثیمین کا فتویٰ بالکل آویزہ کیا ہوا ہے کہ لا تمد رجلیک امام المصحف. آپ دیکھیے گا اس میں اوپر عربی اور نیچے انگلش میں لکھا رہتا، انگلش تو آپ لوگ سکھا ہی نہیں رہے ہیں. تو کہا کہ اپنے پاؤں کو مت پھیلاؤ مصحف کے سامنے. تو مصحف کے سامنے پاؤں نہیں پھیلا رہے ہیں تو کعبہ آپ کے سامنے موجود ہے اور وہاں پہ آپ پاؤں پھیلائیں گے؟ ہاں، یہاں پہ اگر آپ سو رہے ہیں مثال کے طور پر اور آپ کا پاؤں قبلے کی طرف اگر ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ کعبہ یہاں آپ کے سامنے موجود نہیں، انشاءاللہ لا باس. اور اگر کوئی نہیں پھیلاتا ہے، کعبہ کی طرف احترام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. میرے خیال سے سوالات کوئی اتنے معیاری نہیں ہیں، کافی انشاءاللہ ہمیشہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہ. میں پھر آپ لوگ 2 بجے سے پھر تیار بھی ہونا ہے. سبحانک اللہ، مجھے بھی کام ہے. سبحانک اللہ.